مخفی علوم آخر کیا ہوتے ہیں اور یہ کیسے سیکھے جا سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کیسے مخفی علوم سیکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بچوں کی ایک کہانی سنانا چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک جگہ بہت سارے پرندے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہمیں ایک بادشاہ کی ضرورت ہے جو ہم میں سب سے زیادہ عقل مند ہو اور ہمیں گائیڈ کر سکے۔ ان میں سے ایک پرندہ ہدہد جو سب سے عقل مند ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایک ایسے پرندے کو جانتا ہوں جو ہمارا بادشاہ بن سکتا ہے۔ اس کا نام سیمرغ ہے اور وہ کوہ قاف کی چوٹی پر رہتا ہے، مگر اس تک پہنچنا آسان نہیں۔ سیمرغ تک پہنچنے کے لیے ہمیں 7 بڑی ہی مشکل وادیوں سے گزرنا ہوگا۔ سب سے پہلے مشکلات کی وادی آئے گی، پھر پیار کی وادی آئے گی، پھر پہیلیوں کی وادی آئے گی، پھر دکھ کی وادی آئے گی، پھر خوشیوں کی وادی آئے گی، پھر حیرانیوں کی وادی آئے گی اور پھر آخر میں بربادی کی وادی آئے گی۔ ہمیں یہ ساری وادیاں پار کرنی ہوں گی، تب جا کر ہم سیمرغ سے مل سکیں گے۔ یہ بات سن کر بہت سے پرندے گھبرا جاتے ہیں اور ایک ایک کر کے بہانہ بنانے لگ جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے ابھی ابھی اپنا گھونسلہ بنایا ہے، کوئی پرندہ کہتا ہے کہ میرے گھونسلے میں چھوٹے چھوٹے چوزے رہ رہے ہیں۔ الغرض بہت سے پرندے تو ان خوفناک وادیوں کو سن کر ہی گھبرا جاتے ہیں، لیکن کچھ پرندے اس سفر پر نکلتے ہیں۔ البتہ راستے میں ان کی تعداد بھی ایک ایک کر کے کم ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ آخری وادی پہنچنے تک صرف 30 پرندے رہ جاتے ہیں۔ آخر کار جب وہ 30 پرندے سیمرغ کے محل تک پہنچتے ہیں تو اچانک محل کا دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ پرندے ایک لمحے کے لیے پریشان ہوتے ہیں، مگر پھر وہ اس میں داخل ہو جاتے ہیں اور اندر ایک ایسے منظر پر نظر پڑتی ہے کہ وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں بتاؤں کہ پرندوں نے محل میں کیا دیکھا، آپ نے اس کہانی میں کچھ نوٹس کیا؟ بظاہر یہ بچوں کی ایک کہانی تھی، لیکن در حقیقت یہ کہانی اپنے اندر ایک مخفی علم رکھتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ آپ اسے سمجھ پائے یا نہیں۔ پرندے ان انسانوں کی علامت ہیں جو سچ کی تلاش میں ہیں، لیکن وہ سچ تک پہنچ نہیں پا رہے۔ 7 وادیاں بھی ایک علامت ہے سچ کے راستے میں آنے والے مختلف چیلنجز کی۔ کہیں پہ خوشی ملتی ہے، کہیں پہ دھوکہ ملتا ہے، کہیں پہ اداسی اور کہیں پہ امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، اور اکثر لوگ ان چیلنجز سے ہی ڈر جاتے ہیں۔ بالکل ویسے جیسے کچھ پرندوں نے شروع ہی میں معذرت کر لی تھی کہ ہمارے تو گھونسلے ہیں اور ہمارے تو چوزے ہیں۔ دراصل وہ گھونسلے اور چوزے بھی ایک علامت تھی، کام کاروبار کی، اولاد کی، جو انسان کی ذمہ داری بن کر اسے روک لیتے ہیں۔ اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پرندوں نے سیمرغ کے محل میں کیا دیکھا۔ جب آخر میں بچے وہ 30 پرندے سیمرغ کے محل میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ دروازے کے اندر کا محل تو شیشوں اور آئینوں سے بھرا پڑا ہے، اور پرندوں کو اندر صرف ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے، اپنا عکس۔ لیکن آپ نے کچھ سمجھا کہ وہ عکس بھی ایک علامت ہے، کیونکہ سیمرغ کا لفظ بڑا دلچسپ ہے۔ سی یعنی 30 اور مرغ یعنی پرندے، یعنی وہ 30 پرندے جو سیمرغ کے محل تک پہنچے، انہوں نے آخر میں ایک سچے بادشاہ پرندے کو اپنے عکس میں دیکھا، اپنے اندر دیکھا۔ اور یہ بچوں کی اس کہانی میں چھپا ہوا مخفی علم تھا کہ اگر سچ تک پہنچنا ہے تو سب سے پہلے اپنے اندر دیکھو، خود آگاہی، خود کو پہچانو، تب تم سچ کو پا سکو گے۔ یہ کہانی 12ویں صدی میں فرید الدین عطار نے لکھی تھی، اور یہ ایک انتہائی خوبصورت ایلیگوری ہے کہ کیسے ہم بظاہر بالکل سادہ سے لٹریچر میں چھپے خفیہ علوم سمجھ سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ان قریب میں اپنے چینل پر آپ کو اور بھی کچھ بہت ہی زبردست مخفی علوم کے متعلق بتانے والی ہوں، تو چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور اس ویڈیو کا انتظار کریں۔